ایگوز بہت دیکھی ہے ہم نے پہلے بھی نا. اب وہ وقت گزر گیا ہے. اب نہیں ہوگا تو سڑک پہ فیصلہ ہوگا, اور سڑک کے فیصلے نہ ملک کے مفاد میں ہوتے ہیں, نہ سیاستدانوں کے مفاد میں ہوتے ہیں, نہ فوج کے مفاد میں ہوتے ہیں, نہ جوڈیشری کے مفاد میں ہوتے ہیں, نہ عوام کے مفاد میں ہوتے ہیں. کیا پی ٹی آئی ایسا ہی کوئی فیصلہ کروانا چاہ رہی ہے سڑک پر؟ نہیں, پی ٹی آئی, اس سے پی ٹی آئی کو کچھ نہیں ملے گا. کسی کو ایسے معاملات میں کسی کو کچھ نہیں ملتا. جب عوام مایوس ہو جائیں, جب وہ یہ سمجھیں کہ اب اس نظام میں ہمارے لیے حل نہیں ہے, ہماری فلاح نہیں ہے, ہماری بہتری نہیں ہے, ہمارا مستقبل نہیں ہے, تو پھر بہت انتشار ہوتا ہے. رائٹ. اچھا یہ بتائیے کہ صاحب, شعلہ بیانی تو بہت زیادہ چل رہی ہے نا. انفارچونیٹ بات ہے کہ انسٹیڈ آف یہ کہ کام ڈاؤن کریں ساری سچویشن کو, ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کے ڈائلاگز کسے جا رہے ہیں کہ جس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ واٹ از گوئنگ آن. پاکستان میں پہلے نواز شریف صاحب کو مودی کا یار کہا گیا, اس سے پہلے بے نظیر صاحبہ کو کیا کیا نہیں کہا گیا, ابھی ڈبل ایجنٹ کہہ دیا خواجہ آصف صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو. اس کو انفارچونیٹ بات یہ بھی ہے کہ کچھ اور عوامل بھی ہیں جو کہ ارد گرد آ رہے ہیں, جیسے وہ کانگریس کے ریپرزنٹیٹیوز کی طرف سے, کانگریس مین کی طرف سے خط آ جانا, پھر یو کے اندر ایک وہ سٹارٹ ہو جانا. کیا یہ جو ایک تاثر پایا جا رہا ہے کہ سمہاؤ دی ادر پی ٹی آئی کہیں بیرونی قوتوں کا ساتھ تو نہیں لینا چاہ رہی ہے, اس تاثر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ میں نے پہلے کہا کہ بات ملکی کرنی چاہیے. ایک دوسرے پر الزام لگانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. میں نے خواجہ آصف کا بیان دیکھا نہیں ہے, یقیناً ان کا دل دکھا ہے جو کچھ لندن میں ہوا ہے. یہ چیزیں سیاست کا حصہ نہیں ہونے چاہیے. آج ضرورت اس بات کی تھی کہ پی ٹی آئی کی قیادت کہتی کہ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جو حکومت کے لوگ یہ کہیں کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ہم ذمہ دار ہیں, یہ معاملات ملک میں نہیں ہونے چاہیے. یا حکومت کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو مکافات عمل ہے. جی, میں یہ کہتا ہوں نا, پھر مکافات عمل ہوگا تو پھر سب کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اس نفاق کو ختم کرنا ہے. سیاست دشمنی کا نام نہیں ہے, سیاست نفرت کا نام نہیں ہے, سیاست ایک دوسرے پر الزام لگانے کا نام نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کو گالی دینا شعلہ بیانی نہیں ہوتی. شعلہ بیانی ماضی میں لوگ کیا کرتے تھے, بڑی با مقصد, بڑی چبھنے والی, لیکن اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر. آج وہ نہیں ہے, آج تو سیدھی سیدھی گالی ہے. تو گالی سیاست نہیں ہوتی. اس لیے ذرا تھوڑا سب ایک قدم پیچھے لیں, ملک کو ترجیح دیں اور آگے کی طرف دیکھیں کہ معاملات حل کیسے ہوں گے. رائٹ. اچھا بس اب ایٹ دی اینڈ آپ اس سارے سینیریو میں اس جلتی پہ تیل سب سے زیادہ چھڑکتا ہوا کس کو دیکھ رہے ہیں؟ یعنی پہلا قدم کون لے؟ سارے ذمہ دار ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کوئی شخص نہیں ہے ملک کے اندر جس پر سارے متفق ہو سکیں. اگر آپ کے ملک کا صدر ایسا ہوتا جس کی بات سارے سن سکتے, ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کر سکتا, یہ وزیر اعظم ایسا ہوتا جس پر اعتماد ہوتا, یا لیڈر آف اپوزیشن ایسا ہوتا, یا کسی جماعت کے لیڈر کا کردار ایسا ہوتا کہ لوگ کہتے ٹھیک ہے یار, یہ ہمیں سب کو بٹھا کے بات چیت کی ابتدا تو کر دے, کہ ہم ایک جگہ بیٹھ سکیں جس پر ہم سب متفق ہو سکیں کہ یہ ایک نیوٹرل ایک کردار ادا کرے گا. اس کا کیا اسٹیبلشمنٹ یہ رول پلے کر سکتی ہے؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکتی. بدقسمتی سے آج سب حصے دار بن گئے ملک کے معاملات میں, سب فریق بن گئے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. آج جوڈیشری بھی فریق بن چکی ہے. تو اس لیے وہ نیوٹرلٹی اب نہیں رہی کسی کی بھی. تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. یہ کوئی کسی کو اپنی طرح جو عہدے ہیں بس آپ نے گروا دیا نا. نہ پی ایم ایل این کے ساتھ کو بیٹھے گا, نہ زرداری صاحب اس پوزیشن پہ ہیں, نہ شہباز شریف صاحب اس پوزیشن پہ. آپ نے لیڈر آف اپوزیشن کی بات کی, عمر ایوب صاحب بھی اس سے نکل گئے. کسی جماعت کا لیڈر بھی کوئی نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے, یہ عدلیہ بھی نہیں ہے. تو پھر ہے کون گیا؟ بس یہ تو آپ کی بدقسمتی ہے. یہی تو سب سے بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے. باہر سے کوئی نہیں آئے گا. بند گلی میں بہت عرصے گئے ہوئے ہیں, باہر سے کوئی نہیں آئے گا. یہ ہمیں ہر وقت فکر رہتی. کانگریس مین نے لکھ دیا, وہ برٹش گورنمنٹ نے لکھ دیا, یار ان کا کام ہے لکھنا. وہ وہاں ایک سیاسی نظام ہے. جو کانگریس مین ہیں ان کے ووٹر ہوتے ہیں, وہاں پہ لابیز ہیں, پیسے لیتے, تعلق ہے. پیسے نہیں لیتے, سپورٹ ہوتی ہے, سپورٹ بیس ہوتا ہے. تو وہ اپنے کانگریس میں کہتے ہیں یار دیکھیں یار ہمارا یہ تعلق ہے فلانے آدمی سے. امریکہ کے اندر تو پیسے بھی چلتے ہیں نا. بس اب دیکھیے پیسے اس طرح نہیں چلتے. میں کہا لابی ہوتی ہے, اب فنڈ ریزنگ ہوتی ہے الیکشن میں. پیسے اگر رشوت کے طور پہ نہیں دیے جاتے, وہ یہاں پہ ہوتا ہے 70 کروڑ کا سینیٹر صرف پاکستان میں بنتا ہے. اچھا بس اب یہ آپ نے میرے پروگرام میں سب سے پہلی دفعہ کہا تھا کہ سینیٹر 70 کروڑ لے کر آتے ہیں. مجھے یاد ہے نہیں, وہ اب 70 کروڑ کم ہو گیا, بات بڑھ گئی ہے. اچھا یہ سینیٹر جو ہیں یہ صرف حکومت کے ہوتے ہیں, اپوزیشن کے ہوتے ہیں, اکراس دا بورڈ؟ وہ کسی کے بھی نہیں ہوتے.
یہ ایسے سینیٹر بھی کسی جماعت کے نہیں اور آزاد سینیٹرز کا کیا سچویشن جی ہوتی ہے؟ وہ آزاد ہوتے ہیں، وہ بھی پیسے دے کر آتے ہیں؟ وہ پتہ نہیں کیسے آتے جس جماعت کا کوئی ایم پی اے نہ ہو اس کا سینیٹر کیسے بنتا ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں، ہمارے تو انٹیریئر منسٹر بھی آزاد ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی آزاد سینیٹر منتخب ہوتا ہے تو سب سے بڑا سوال اس سے یہی ہوتا ہے کہ تم کس کے ووٹ لے کر آئے ہو. کسی جماعت نے سپورٹ کیا ہوگا نا، کیونکہ جو ایم پی ایز ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی جماعت سے ہے، یا تو آپ نے ان کو خرید کر آپ ووٹ آئے ہیں، لے کر ووٹ آئے ہیں، یا کسی دباؤ میں آپ نے ووٹ لیے ہیں، یا ان جماعتوں سے آپ کا تعلق ہے، ان جماعتوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہے. تو کوئی جماعت اون نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں ہمارے تو اپنے لوگ کھڑے تھے. تو بڑے عجیب سے حالات ہیں ملک کے اندر. ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ ان باتوں کے جواب ہمارے پاس نہیں ہے بدقسمتی سے. ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ چلتے رہیں گے تو زیادہ دیر نہیں چلیں گے. حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی بس اب کتنی دیر؟ حکومت چلی کب ہے مجھے بتا دیں. اقتدار میں کب تک رہے گی؟ چلیے لبی پورے دس پہ اقتدار میں کب تک؟ اقتدار ہے ان کے پاس، یہ پوچھ لیں ان سے. کس کے پاس ہے اقتدار؟ یہ پوچھیں نا حکومت والوں سے. میں تو آپ سے حکومت وہ ہوتی ہے جو کام کرتی ہے، جو لوگوں کو دکھا سکے کہ میں کام کر رہی ہوں. یہاں تو کہتے ہیں ہائیبریڈ گورنمنٹ ہے. ہائیبریڈ گورنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ملک میں آئین ہے یا ہائیبریڈ نظام ہے؟ ہمارے پاس کسی بات کا جواب نہیں ہے. 8 مہینے ہو گئے، مجھے حکومت ایک کام بتا دے. اس سے پہلے 4 سال عمران خان صاحب رہے، ایک کام بتا دیں. آج صوبوں میں سب کے پاس حکومت ہے، کوئی ریفارم بتا دیں ان میں ہوا ہو. That's the sad part. Absolutely. Shahid Khaqan Abbas صاحب, thank you very much for joining me.